خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے موقع پر ہم شان اعلیٰ حضرت، مقام اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے علم کی کچھ باتیں سن اور سنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک مرید تھے، تو ان کے کوئی عزیز اس قسم کے تھے جو اولیاء کرام کی کرامات کو، ان کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا ذہن اور تھا۔ انہیں بھی وہ امام اہل سنت کی زیارت کے لیے اپنے ساتھ راضی کر کے لے گئے کہ چلو تو صحیح، ہمارے پیر صاحب سے بھی آپ ملیے۔ تو جب وہ چلے تو راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ جلیبی نما ایک مٹھائی بن رہی تھی، تو اس کی بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی، تو ان کا دل چاہا، دل میں آ رہا ہے کہ میں اس کو کھاؤں، لیکن اب زیادہ افراد تھے اور پھر جا رہے تھے ملاقات کے لیے، تو وہ نہ لے سکے اور نہ رکے، لیکن دل بار بار چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے تو یہ جلیبی نما مٹھائی کھانی چاہیے۔ جب امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں پہنچے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ملاقات کی اور بیٹھے، تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہی مٹھائی امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہدیۃً آ گئی، تقسیم کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں تحفہ۔ تو آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ جو بھی چیز آتی اس کو تقسیم فرماتے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لا طمع، لا منع اور لا جمع، لینے کی طمع نہیں کرتے، اور کوئی دے جائے تو پھر منع نہیں کرتے، اور آ جائے تو پھر جمع نہیں کرتے، مخلوق خدا میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کرو، اور تقسیم کا انداز یہ تھا کہ جن کی داڑھی شریف پوری ہوتی ان کو دوگنا حصہ دیا جاتا اور باقیوں کو نصف حصہ۔ تو اب جو جلیبی نما مٹھائی تھی اس کا انداز یہ بنا کہ جن کی داڑھی شریف نہیں ہے، پوری نہیں ہے، ان کو ایک ایک دی جا رہی ہے، اور داڑھی شریف والوں کو دو دو دی جا رہی ہے۔ لیکن جب وہ تقسیم کرنے والا اس شخص پر آیا کہ جو ولیوں کی کرامات کو نہیں مانتا، پیر و فقیروں کو نہیں مانتا، اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے بدعقیدگی کی وجہ سے، وہ عزیز اس کے لے آئے کسی طرح راضی کر کے، جس کا دل چاہ رہا تھا مٹھائی کو راستے میں، جب اس کے قریب وہ تقسیم کرنے والا پہنچا تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ بھائی اس کو دو دے دو۔ تو تقسیم کرنے والے نے عرض کیا، حضور جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق تو اس کا ایک ہی پیس بنتا ہے، کیونکہ اس کی داڑھی شریف نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دو دے دو، یہ راستے میں جب آ رہے تھے تو ان کا دل چاہ رہا تھا، تو اس لیے ان کو دو دے دو۔ تو اب جب اس نے یہ کرامت دیکھی امام اہل سنت کی تو بڑا متقد ہو گیا، اور اس نے اپنی بدعقیدگی سے توبہ کی، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ہاتھ پر توبہ کر کے آپ کا مرید بن گیا۔ تو اللہ کے ولی دلوں کی بات جان لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے علوم و فنون۔ تو ہمارے امام، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و فن کے ساتھ ساتھ آپ کو کرامات بھی عطا فرمائیں۔ آپ ایک سچے ولی، سچے عاشق رسول اور بہت بڑے عالم تھے، اور آج انہی کا فیضان ہے
کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جی رہے ہیں، ان کے گن گا رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں۔ ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، صحابہ اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور میلاد النبی کی بھی آمد ہے، سفر ختم ہونے کو ہے، اور پھر ایک بہت ہی پیارا مہینہ، عظمت والا، شان والا ربیع الاول، ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم میلاد آقا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ امام اہل سنت کا ہی صدقہ ہے ہم میلاد منا رہے ہیں، اور منائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے، گلیاں بازار سجائیں گے، چراغاں کریں گے، پرچم لگائیں گے، سرکار کے ذکر کی محفلیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت عمل کا جذبہ دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ